إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز من قائل تبارك الذي بيده الملك. وقال عز من قائل تبارك الذي جعل السماء إلى آخر الآيات. مسجد بدر کا یہ ماہانہ اجتماع جو بڑی پابندی کے ساتھ برادر گرامی فضیلت الشیخ عبدالرشید صاحب سلفی حفظہ اللہ کی زیر نگرانی اور ان کے اہتمام سے مسجد کے منتظمین اراکین اور ذمہ داران کی جانب سے مکمل تعاون کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، اور آپ تمام حاضرین ان پروگراموں سے ماہانہ اجتماعات سے کما حق ہو استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ سبوں کو اس کا نیک صلہ اور نیک بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور ہماری آپ کی سبوں کی جس کی بھی جیسی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تبرکات کی جائز اور ناجائز شکلیں۔ تبرکات کی جائز اور ناجائز شکلیں، یعنی کون سا وہ تبرک ہے جو جائز ہے اور کون سا وہ تبرک ہے جو ناجائز ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا واقعی ایسا بھی کوئی تبرک ہے جو ناجائز بھی ہے؟ تبرک تو جائز ہی ہونا چاہیے، اور اگر ناجائز ہے تو سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر کیا ہے جو ناجائز ہے؟ پھر ایک دوسرا سوال یہ بھی آتا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے یہاں واقعی ایسی کچھ شکلیں ضرور پائی جاتی ہیں برکت حاصل کرنے کی جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام میں عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقیدہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ اہم ہے کہ وہی اس دین اسلام کی جڑ ہے۔ دین اسلام کا جو محل ہے نا، اس محل کا فاؤنڈیشن اور اس کی جو اساس ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ اللہ واحد کی وحدانیت کا عقیدہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں۔ اس کو ایک حدیث سے آپ سمجھیں بس کتنا اہم ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے، اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت کی نعمتوں میں داخل فرما دے۔ کوئی نہیں ہے ایسا، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اسے بخشے اور اسے جنت کی نعمتوں میں داخل فرما دے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہماری اور آپ کی عمریں کسی کی کم کسی کی زیادہ، اس ملی ہوئی عمر میں جو بھی ہم
عبادت، ریاضت، بندگی کے کام، اطاعت کے کام، نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے آخر کون سا مقصد چھپا ہوا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا یہ عبادت کرنے سے ہمیں کوئی دولت ملے گی جس کی ہم لالچ میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے ہم کو کوئی منسٹری مل جائے گی جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہم کہیں کے نیتا ہو جائیں گے؟ یا مثال کیا ہمارے پیچھے، ہمارے ذہن میں ان تمام عبادات کے پیچھے کیا یہ سب مقاصد ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت مقدر فرما دے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ نہیں؟ اور واقعی یہی مقصد ہے۔ ہم سب جنت کی لالچ میں، جنت کے شوق میں، اللہ کی نعمتوں کو پانے کی تڑپ میں یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں ہم سب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اسی لیے بنائی ہی ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ اسی لیے بنائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے زندگی ہے، تبھی تو موت آئے گی۔ گویا کہ ہماری پیدائش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو، دنیا میں جی رہے ہو، کھا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ مرنا بھی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم لوگ اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہو اپنے اچھے برے کرتوت کا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب رزلٹ کا ٹائم ہے، پیدا ہوئے، جوان بوڑھے ہوئے، یہاں دنیا سے وفات پا گئے، موت کا مزہ چکھ لیا، اب قیامت کی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے کیے کرائے کا بھرپور، اچھائی کا اچھا، برائی کا برا بدلہ ملے گا، پورے انصاف کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں، پورے انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ رزلٹ بتلاتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا، نجات دے دی گئی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر پیچھے والی زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ جو زندگی تم جی رہے ہو یہ محض دھوکے کی زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان، اس میں اگر دل لگایا اور اس کے غلام بن کے رہ گئے، اس کے پیچھے بھاگتے رہے تو یاد رکھنا کہ دھوکے کا ہی سامان ہے، اس کے پیچھے بھاگ کے نہیں ملنے والا ہے، اور نہ اس کے پیچھے بھاگنا کوئی ٹارگیٹ ہے۔ یہ تو زندگی اللہ نے دی ہے ہمیں، ہمارے جینے کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم کھائیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہیں گے، پیئیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہیں گے، ہمیں کپڑا پہننا ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں شادی بیاہ کی ضرورت ہے، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، ہمیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی کے تقاضے کے حساب سے کر رہے ہیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم پیدا کیے گئے تاکہ کھائیں، پیدا کیے گئے ہیں تاکہ دولت جمع کریں، پیدا کیے گئے ہیں تاکہ پراپرٹی بنائیں، پیدا کیے گئے ہیں تاکہ منصب اور عہدے حاصل کریں، اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، پیدا کیے گئے ہیں کس لیے؟ اللہ کی عبادت کریں اور صحیح عبادت کر کے جنت پا لیں، یہی اصل مقصد ہے۔ تو عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک حدیث پر غور کریں، ایک حدیث ہے حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روایت حضرت انس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کا بچہ، اے آدم کے بچے، آدم کی اولاد، یعنی ہم کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد سن لے، غور سے سن لے، دھیان سے، تو مجھ سے جتنی دعا کرے گا، جتنا مجھ سے مانگے گا، جتنا مجھ سے امید لگائے گا، میں تجھے سب دے دوں گا، میں تجھے تیری چاہت، تیری امید، تیری دعا، تیری مانگ، جو کچھ بھی تو مانگے گا میں سب تجھے دے دوں گا، ہے نا؟ غفرت لک علی ما کان منک، تجھ سے جو کچھ بھی گناہ وغیرہ ہوا ہوگا ان سب گناہوں کے باوجود بھی
میں تجھے بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو گناہ لے کر کے آیا ہے۔ ابھی کون سا گناہ ہے اس کی وضاحت آگے والی بات میں ہو رہی ہے۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي۔ تو جو مانگے گا میں دے دوں گا، جو امید کرے گا میں دے دوں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ بخشش مانگے گا، دعا کرے گا کہ معاف کر دے، معاف کر دوں گا۔ اور وہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ کتنے؟ 10 20 50 100 200 کوئی لمٹ ہے اس کی؟ کوئی بھی ادھیکاری ایسا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جہاں ہماری اور آپ کے جرائم کی معافی کی فہرست نہ ہو کہ ہاں بھائی 2 بار غلطی کرو گے تو معاف، تیسری بار معاف نہیں کیا جائے۔ لیکن یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آدم کے بچے، آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، جمع ہوتے 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 اتنے ہو جائیں کہ وہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں۔ آسمان کو اگر آپ اسے گولائی دار سمجھ رہے ہوں گے نا، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ جو گولائی ہے نا، گولائی بیچ والا حصہ سب سے ٹاپ ہوتا ہے، اس کو عنان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عنان۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیرے گناہ آسمان کی اگر بالکل اونچائی والے حصے تک پہنچ جائیں گے اور اس کے باوجود بھی ثم استغفرتنی، تو مجھ سے بخشش مانگے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو جو کچھ بھی تو نے گناہ کیا ہے وہ میں سب بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس دوسری بات میں اللہ نے کیا فرمایا کہ گناہوں کی کتنی بھی تعداد ہو جائے، بہرحال معافی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ اب آخری والی جو بات ہے، تیسری بات، اس میں رزلٹ بتلایا گیا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے کنڈیشن کیا ہے۔ ہم نے کہا عقیدہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو جڑ بنیاد اشاری اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، ہے نا؟ چوری کر لی، غلطی ہو گئی، گالی دے دیا، شراب پی لیا، سب معاف ہونے کا ممکن ہے، اللہ معاف فرمائے گا، وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یہ ابن آدم ہے، آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کے، یعنی زمین کو اگر ایک برتن مان لیا جائے، ایک پلیٹ مان لیا جائے، اللہ فرماتا اگر تو زمین کے برتن بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے گا، بھرنے کے بعد، ظاہر ہے بھرنے کے بعد، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اتنے گناہ لے کر کے آئے گا، اتنے گناہ۔ ابھی آپ سوچیں کہ کہا گیا نا آسمان کی اونچائی تک، یہ ایسے میں بتایا گیا اور یہ ایسے میں بتایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ چوڑائی، لمبائی، مشرق مغرب شمال جنوب آپ پھیلا لیجئے، اور اونچائی آسمان تک، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی پوری زمین و آسمان کی پہنائیاں اگر گناہوں سے بھر کے تم میرے پاس آئے گا، ثم لقیتنی، اور تم اس سے ملاقات کرے گا، کس حالت میں؟ لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو ساجی اور شریک نہیں بنایا ہوگا، تو میں تجھے بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ آپ نے حدیث سن لی، آپ نے کیا دیکھا؟ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ آدم کا بچہ ہے، آدم کی اولاد ہے، گناہ تو ہوگا اس سے، تو کتنا بھی گناہ کرے، کتنا بھی گناہ کرے، کتنی بھی غلطیاں کرے، کتنی بھی خطائیں تیری ہوں، یعنی دونوں صورت میں لمبائی چوڑائی اونچائی سب کچھ کتنی بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ سب معاف فرما دے گا، لیکن ایک ہی شرط اللہ نے لگائی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو ملاقات مجھ سے اس حال میں قیامت کے دن کرے گا کہ تو نے کسی کو میرا ساجی اور شریک نہیں بنایا ہوگا۔ جو میرا اپنا حق ہے عبادت کا، میرا اپنا حق ہے بندگی کا، میرا اپنا حق ہے سر جھکانے کا، میرا اپنا حق ہے دعائیں کرنے کا، میرا اپنا حق ہے مرادیں مانگنے کا، میرا اپنا حق ہے رکوع کرنے کا، میرے گھر کا اپنا حق ہے طواف کرنے کا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہے نا، حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگر اس میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنایا ہوگا،
साजी और शरीक से पाक अकीदा लेकर के मेरे पास आएगा क़यामत के दिन, गफरतु लका अला मा कान मिनका वला उबाली, तो मैं बेफिक्र, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे इतने सारे गुनाह कैसे माफ कर दूं? हम लोग किसी को माफ करना होता तो कहते हैं कि एक बार दो बार किया होता तो माफ कर देते। ये तो पूरी फहरिस्त है इसकी फाइल देखो, इसका दफ्तर भरा हुआ है गुनाहों से, जराइम से, कितना माफ करेंगे। कोई सिफारिश करने आता तो हम क्या कहते हैं, चलो सिफारिश अब करने का टाइम जा चुका है, कितने गुनाह कर चुका है, एक बार दो बार 10 बार लोग सिफारिश कर चुके हैं, अब इतने सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा तो फायदा क्या होगा, मतलब क्या रह जाएगा। कि अल्लाह क्या फरमाता है, जो कुछ भी गुनाह उसके यहाँ पाया जाता है उसके बावजूद मैं उसे बख्श दूंगा, वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा हक जो है, मेरा अपना जो निजी हक है, उसमें कोई साझेदारी नहीं चलेगी। आपने देखा कि अल्लाह हर गुनाह को माफ करने के लिए ऐलान फरमा रहा है और खुद मुखातब करके, ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। एक ही शर्त अल्लाह ने लगाई है कि मुलाकात तेरी क़यामत के दिन जब मुझसे हो तो तूने मेरे हक में किसी को साझेदार और शरीक न बनाया। देखा आपने अकीदे की अहमियत, ये अकीदे की अहमियत है। यानी अगर यही गड़बड़ है तो सारे गुनाह हमारी गर्दनों पर लदे रहेंगे और इतने गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के इस हक के गुनाह के बिल मुकाबिल कोई अहमियत नहीं रखते। अकेला ये गुनाह इतना खतरनाक गुनाह होगा कि इसके बिल मुकाबिल आसमानों तक की गुनाह और जमीन व आसमान की चौड़ाई लंबाई के सारे गुनाह अल्लाह के इस गुनाह, अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के हक में इस गुनाह के बिल मुकाबिल कोई अहमियत नहीं रखते। यह है अकीदे की अहमियत। आज का जो उन्वान है वो अकीदे से मुताल्लिक है, इसीलिए इस मौजू को मुंतखब कर लिया गया कि आइए जरा इसको भी समझें, क्योंकि अल्लाह का दीन ऐसा जामे दीन है, ऐसा कंप्लीट दीन है, कोई मसला ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर अल्लाह के कलाम में कोई बात ना की गई हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उसकी रहनुमाई ना की गई। ये हमारे उस दीन की जामियत, ये कमाल है अल्लाह तबारक व तआला के उस दीन का। इसीलिए तो मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। मसाइल क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, लेकिन वो हल अल्लाह ने अपनी किताब में रखा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उसे रखा हुआ है। कहीं लफ्ज के साथ मौजूद है, कहीं लफ्ज मौजूद नहीं है, लेकिन उसूलों के अंदर उसकी रहनुमाई मौजूद है। ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इम्तियाज है और उसकी खुसूसियत है। बरकत का जो मसला है, तबर्रुक किसे कहते हैं? तबर्रुक देखिए, ये मसला अकीदे से ताल्लुक रखता है, बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है ये। यानी ऐसा मसला है कि अकीदे से ताल्लुक रखता है, इसमें गड़बड़ी अकीदे की गड़बड़ी के लिए है, गड़बड़ी का मसला है, इसमें गड़बड़ी हमारे अकीदे के लिए खतरनाक हो सकती है, हमारे ईमान के लिए खतरनाक हो सकती है, हमारी इबादत के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि अल्लाह हमें अपने अकीदे में सलामती की तौफीक अता फरमा। हमारी और गलतियां हो जाएं, अल्लाह हमें सब गुनाहों से बचा, लेकिन और गुनाह तो हो जाएं तो उन्हें माफ करने का वादा किया है, लेकिन अकीदे की गड़बड़ी न होने पाए, क्योंकि ये तूने वादा, तूने ऐलान कर दिया है कि तू इसे माफ नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह से हम दुआ भी करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के साथ साथ हमारा काम यह है कि हम अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत से उसका इल्म हासिल करें, ताकि रोशनी में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तबर्रुक किसे कहते हैं? बरकत का एक लफ्ज है, बरकत अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह बरकत नाजिल फरमाए। अभी अजीजम ने आयत तिलावत फरमाई, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों वाले अल्लाह तबारक व तआला पर सच्चा ईमान रखें और अल्लाह तबारक व तआला से डरें तो अल्लाह वादा फरमाता है कि हम जरूर भी जरूर उनके ऊपर आसमानों से और जमीनों से बरकतों के खजाने खोल देंगे। ये बरकत की जमा है। बरकत एक है और बरकत बहुत सारी बरकतें। ये क्या है आखिर? बरकत का जो लफ्ज है बा, रा और काफ, ये कई माने पर दलालत करता है। इसके अंदर इसके कई माने होते हैं। वो माने क्या है? तो खुलासा मैं आपको बताता हूं। बरकत के माने होते हैं साबित कदम होना, जम जाना। बरकत के माने होते हैं डट जाना। बरकत के माने होते हैं इजाफा होना, कुशादगी पैदा होना,
برکت کے معنی ہوتے ہیں سعادت حاصل کرنا، نیکی، نیک بختی، نیکی کی توفیق، بھلائی کا حصول، خیر کا خزانہ حاصل کرنا، یہ معنی ہے کس کا؟ برکت کا۔ عربی زبان میں جب اس کو تفاعل میں لایا جائے گا، تبرک کہا جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا برکت حاصل کرنا، وہی جماؤ، وہی ثابت قدمی ہے نا، وہی ڈٹ جانا، وہی سعادت، وہی نیک بختی، وہی بھلائی کا حصول، وہی اضافہ، وہی بڑھوتری، اس کو حاصل کرنا کیا کہتے ہیں؟ تبرک۔ اچھا، تبرک بشیء، کسی چیز کے ذریعے سے بڑھوتری حاصل کرنا، جب آگے لگائیں گے برکت حاصل کرنا، کس چیز سے؟ تو وہ جو چیز لگائیں گے اس کے ساتھ میں یہ معنی بنے گا بڑھوتری حاصل کرنا فلاں چیز کے ذریعے سے، بڑھوتری حاصل کرنا فلاں چیز کے ذریعے سے، جیسے ایمان کے ذریعے سے اور تقوی کے ذریعے سے روزی کی برکت حاصل کرنا۔ ابھی عزیزم نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے نا، کس کے ذریعے سے؟ آمنوا واتقوا، ایمان اگر لائیں گے تقوی اختیار کریں گے، ایمان اور تقوی کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم۔ کس چیز کی برکت؟ ایمان لائیں گے، اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا، روزی بڑھ جائے گی، کم بھی ہوگی دیکھنے میں تب بھی وہ لمبے عرصے تک چلے گی، لانگ ٹرم تک چلے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ برکت کا معنی یہی ہوتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام کر لو، کم پونجی کے اندر زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ، کم پونجی کے اندر زیادہ عمر مل جائے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ خیر، یہ معنی ہے برکت کا، یہ خالص عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو بھلائی کہاں سے حاصل ہوگی اور کیسے حاصل ہوگی، اضافہ کہاں سے حاصل ہوگا، کس کس چیز سے حاصل ہوگا اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو بتلائے گی کہ کس کس چیز سے برکت حاصل ہوتی ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں سمجھنا ضروری ہے۔ برکت کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، کہاں کہاں سے برکت حاصل کرنا صحیح ہے اور کہاں کہاں سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں جہاں سے صحیح ہے وہاں سے حاصل کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہے، اور جہاں سے حاصل کرنا صحیح ہی نہیں ہے اس کی بات ہی بات الگ ہے، کیونکہ اس سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ جن چیزوں سے برکت حاصل کرنا صحیح ہے، اگر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہوگا تب بھی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ تو برکت حاصل کرنے کا سورس بھی وہی ہونا چاہیے جہاں سے حاصل ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو طریقہ برکت حاصل کرنے کا ہمیں اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بتلایا جائے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، اس کو ہلکا نہیں لے سکتے آپ۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس بات کو واضح کرنے کے لیے۔ آپ نے سنا ہے، کوئی نئی بات آپ پہلی بار نہیں سنیں گے، بار بار سنے ہیں آپ، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث یہاں پیش کرنا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے، جنگ حنین یہ آخری ایام کی جنگیں ہیں، تقریباً 8 ہجری کے آس پاس کی، غزوہ تبوک سے پہلے موتا اور حنین آس پاس میں جنگیں ہوئی ہیں، اور بڑی اہم جنگیں ہیں۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم سیرت کی باتیں کریں، لیکن غزوہ حنین، جنگ حنین کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے جا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کچھ صحابہ ایسے تھے جو پرانے صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، بڑے صحابہ جن کو ایمان لا کر کے، جہاد کر کے اور اللہ کے نبی کا ڈیفنس کر کے سال گزر چکے تھے، اور کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو ابھی جلدی 4-6 سال پہلے ایمان لائے تھے، کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو ابھی 6-8 مہینے پہلے ایمان لائے تھے، کچھ مہینے 2 پہلے ایمان لائے تھے۔ لیکن جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کر لی، اس کو جو مقام ملتا ہے وہ مقام کیا ہے؟ وہ صحابیت کا مقام ہے۔ وہ مقام اس پیشانی کو زندگی بھر اگر مسلح پر جھکا کے رکھیں گے نا، رگڑیں گے، نیک تو بن سکتے ہیں لیکن وہ مقام دنیا کی کوئی طاقت حاصل
نہیں کرتے. ایک نظر جو انہوں نے نبی کو دیکھا ہے یا ایک ملاقات جو نبی سے ہوئی ہے اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ پوری عمر اگر ہم سجدے میں رکھ کر سر رگڑیں گے تو بھی مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے اتنا خطرناک مسئلہ ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے ہیں. اور انسان سے غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں لیکن ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں ان کی نیکیوں کے سامنے ان غلطیوں کی کوئی وقعت نہیں ہے. سمندر ہے ان کے پاس نیکیوں کا, اس میں چند بلبلے کی بھی حیثیت ان غلطیوں کی نہیں ہے تو انسان ہونے کے ناطے ان سے ہوئی ہے. بہرحال تو چند صحابہ ایسے تھے جو ابھی جلدی کچھ ہی دنوں پہلے ایمان لائے تھے. تو آپ جانتے ہیں سیکھتے سیکھتے پڑھتے پڑھتے نبی کے ساتھ رہتے رہتے ایمان مضبوط ہوتا ہے, عمل آتا ہے, نیکیاں آتی ہیں اور دھیرے دھیرے کمیاں کوتاہیاں جو عقیدے کی رہتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی ٹھوس ایمان والا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے. کچھ جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے, ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یعنی جلدی ہی وہ ایمان لائے تھے, اس سے پہلے کفر میں تھے, وہ ایسے چند صحابہ تھے. اللہ کے نبی جا رہے ہیں, راستے میں ایک درخت ملا, مر بشجرۃ, ایک درخت کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. ایک درخت کے پاس سے اللہ کے نبی گزرے, صحابہ بھی گزرے. اب وہ جو صحابہ ابھی جلدی ہی کفر سے توبہ کر کے اسلام لائے تھے اس درخت کو انہوں نے بھی دیکھا. اسلام لانے سے پہلے اس درخت کا معاملہ ان کے شرکیہ کفریہ عقیدے سے جڑا ہوا تھا. وہ کیا تھا, اس کا سجدہ نہیں کرتے تھے, وہ اس کا رکوع نہیں کرتے تھے, نہ ایسا کچھ کام نہیں کرتے تھے. ایک مسئلہ صرف تھا کہ اس درخت سے وہ برکت حاصل کرتے تھے. اس درخت سے کیا حاصل کرتے تھے, برکت. برکت کا معنی وہی ہے نا, اضافہ, بڑھوتری, خوبی, اچھائی, بھلائی, یہ معنی ہے اس کا. برکت کیسے حاصل کرتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا, نظریہ, کہ یہ درخت اتنا برکت والا ہے کہ اگر اپنی تلوار اس درخت میں لٹکا دیں گے تو تلوار بہت مضبوط ہو جائے گی, اس کی دھار بہت مضبوط ہو جائے گی, اس سے وار بہت اچھا ہوگا, اس سے کامیابی مل جائے گی. بھالا نیزہ لٹکا دیں گے تو بہت کامیابی مل جائے گی, اس سے تیر لٹکا دیں گے تو نشانہ صحیح ہو جائے. ایسا ان کا عقیدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے, جیسے نظر پڑی ان نئے نئے صحابہ کی اس درخت کے اوپر تو جلدی سے اللہ کے نبی کو کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. اس درخت کا نام مشرکوں نے ذات انواط, جس کے معنی اگر ہم ترجمہ کریں گے اردو, اس کا معنی پڑے گا لٹکانے والا درخت, لٹکاؤ درخت, ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. انواط کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا, یعنی تعلق قائم کرنا. فوراً صحابہ نے کیا کہا, وہ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے, ابھی مضبوطی نہیں آئی تھی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جو درخت ہے نا مشرکین کا, یہ لوگ اس پر تلوار لٹکاتے ہیں, ہم لوگ ابھی جلدی اسلام لائے ہیں, ہم لوگ بھی لٹکایا کرتے تھے, بہت کارآمد ہو جاتی ہیں تلواریں, ہتھیار بڑے کارآمد ہو جاتے ہیں. تو جیسے مشرکوں کا یہ درخت ہے نا برکت حاصل کرنے والا, ایک درخت اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے بھی بنا دیجیے. اب یہ والا تو مشرکوں کا ہے, غیروں کا ہے, اب ہم تو وہاں سے نکل چکے ہیں تو اس میں تو لٹکا نہیں سکتے, لیکن اب مسلمان ہو گئے ہیں تو ایک درخت کوئی آپ فکس کر دیجئے, خاص کر دیجئے, جہاں ہم اسلام لانے کے بعد برکت حاصل کریں. کیونکہ ہم تو جا رہے ہیں نا میدان جہاد میں لڑنے کے لیے, بدلے حنین جا رہے ہیں, تو ہم کو بھی تو اپنی تلواروں میں طاقت اور دھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے, برکت حاصل کرنے کی. ایک درخت متعین کر دیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے سنی یہ بات تو آپ چونک گئے, حیران ہو گئے. حیران, اچھا حیران کیوں ہو گئے, کیونکہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہاں ایک درخت ہے, اس میں لٹکانے وٹکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کیا ہے اس سے زیادہ, نہ ایسا نہیں لیا اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو. آپ نے بہت سنگین اور بہت خطرناک طور پر مسئلے کو لیا, کیونکہ معاملہ ہلکا نہیں تھا, عقیدے کا مسئلہ تھا. اچھا یہ بتاؤ, اس درخت میں برکت دینے کا پاور کہاں سے آ جائے گا؟ برکت دینے کے لیے نا مشرکوں نے اس کو خاص کر رکھا ہے. کس نے بتایا کہ اس میں برکت دینے کا پاور ہے؟ اس میں لٹکائیں گے تو پاور آ جائے گا, ہماری تلواروں میں ٹرانسفر ہو جائے گا, ہمارے نیزے بھالے میں یہ دلیل کیا, کیسے معلوم پڑا کہ اس درخت کے اندر برکت ہے؟ برکت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک.
اور یاد رکھو تبارک کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ لفظ کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے۔ بارکا، برکا، تبرکا، یہ سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن تبارک کا لفظ استعمال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ جہاں برکت رکھے گا وہاں برکت آئے گی نا بھائی۔ میرے اندر برکت اللہ نے ڈالا ہوگا تب تو برکت آئے گی، اگر برکت اللہ نے مجھ میں نہیں رکھا ہے اور آپ کے آ کے مجھے چومنا شروع کر دیں گے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ پہلے برکت یہاں ہوگی تب تو برکت آپ حاصل کریں گے، جب برکت رہے گی تو حاصل ہم کہاں سے کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ اچھا یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ لوگ، ابھی ان کا ایمان و عقیدہ ایک دم مضبوط ہوا نہیں ہے، یہ گڑبڑی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قلتم والذی نفس محمد بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ۔ سنیے غور سے، میں ابھی انشاءاللہ وہ خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ہے نا، برکت کے جو جائز ناجائز چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اب باتیں تو بہت لمبی ہیں، آپ جانتے ہیں، جائز تبرکات اگر تفصیل سے بتائیں تو بہت ٹائم جائے گا، ناجائز بھی بتائیں تو بہت ٹائم جائے گا، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو پوائنٹس جو ہے نا موٹے اہم، وہ انشاءاللہ سب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ اساسی بات ہے، بنیادی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ساتھیوں تم نے کیسی بات کہہ دی؟ اللہ کی قسم تم نے تو بالکل ویسے ہی بات کہہ دی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، جیسے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا۔ اور کیا کہہ دیا تھا موسیٰ سے؟ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان مشرکوں کے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں ایسے ہی آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ اللہ کیا بتایا؟ کہا تمہارا یہ کہنا کہ جیسے مشرکوں کا یہ درخت ہے جس سے برکت حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک درخت متعین کر دیجئے تاکہ ہم بھی برکت حاصل کریں، تمہارا یہ کہنا اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے یہ کہا تھا آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے بہت سارے معبودان ہیں۔ واضح ہو گئی بات نا؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے برکت کا عقیدہ۔ برکت کے لیے کسی چیز کو متعین کر لینا جس میں برکت نہ ہو اللہ کی طرف سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو چھوڑ کے دوسرا معبود کھڑا کر لے۔ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک؟ کتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ نے کہا تھا کہ جیسے ان کے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں نا، ایسے ہمارے لیے بھی معبود آپ متعین کر دیجیے، ہم بھی جایا کریں، درشن کریں، چومیں چاٹیں، چڑھاویں چڑھائیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اسی سے تو اچھا حیرت کی بات یہ ہے، دیکھیے آپ کہ یہ بات کب کہی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے؟ بہت بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور معجزہ وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان میں بنی اسرائیل کو فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کو ایمان کی بدولت اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرما دی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ اللہ نے بچا لیا ان کو، اور نہ جانے کتنے لاکھ فرعونی ڈوب گئے اس کے اندر، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک دیوی بنا دیجیے، دیوتا جیسے ان کے پاس بہت سارے۔ تو جیسے موسیٰ کی قوم کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے، بالکل ایسے ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ جیسے مشرکوں کے پاس ایک برکت حاصل کرنے کا پیڑ ہے ایسے ایک پیڑ ہمارے لیے بھی آپ طے کر دیجیے۔ اتنا خطرناک ہے عقیدہ تبرک کا، برکت حاصل کرنے کا۔ برکت حاصل کرنا، زیادتی، بڑھوتری، خیر حاصل کرنے کو برکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں سے برکت حاصل کرنا ہے ضروری ہے کہ پہلے وہ بابرکت ہو۔ یہی نقطہ سمجھنا ہے ہمیں، یہی نقطہ سمجھنا ہے، بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جہاں سے برکت حاصل کرنا ہے وہاں برکت پہلے ہونا چاہیے، پہلے برکت وہاں ہونا ضروری ہے کہ برکت ہو وہاں، تب تو برکت حاصل کریں گے ہم۔ تو برکت حاصل ہونے کے لیے کرنے کی ضروری ہے کہ وہ چیز بابرکت ہو۔
ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ اچھا برکت کہاں سے اس کے اندر رہے گی؟ خود سے تو برکت نہیں آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بابرکت بنائے گا وہ بابرکت ہوگا. اور جس کو اللہ نے جس کو بابرکت بنایا ہوگا، اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں ہم کو بتلایا ہوگا کہ یہ بابرکت ہے، یہ چیز بابرکت ہے، یہ کھانا بابرکت ہے، یہ آدمی بابرکت ہے، یہ کتاب بابرکت ہے، یہ جگہ بابرکت ہے، یہ ٹائم بابرکت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ برکت کی چیزیں جو ہوں گی اس کی رہنمائی ہمیں پہلے سے ہونا چاہیے. اگر اللہ نے اس کے رسول نے نہیں بتلایا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے، اچھا تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بابرکت ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بابرکت چیزیں کون سی ہیں. بابرکت چیزیں کون سی ہیں؟ سر جو چیزیں بابرکت ہیں اس کی کئی قسمیں اور ان چیزوں کے بابرکت ہونے کا ثبوت اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ ہاں بھئی یہ بابرکت ہے. پھر اس کے بعد ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا، صحابہ نے برکت کا طریقہ سیکھا ہوگا، برکت حاصل کیا ہوگا. ہمیں انہی جگہوں سے، انہی چیزوں سے، انہی سے برکت حاصل کرنا ہے جنہیں اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اور اسی طریقے سے برکت حاصل کرنا ہے جس طریقے سے برکت حاصل کرنا ہمارے دین میں ہم کو سمجھایا گیا ہے. جائز برکت والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ 4-5 قسم کی چیزیں ہیں. آپ سرسری طور پر گنتے جائیں. نمبر 1، پہلی بات، جن چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز، یہ جائز تبرکات کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سب سے پہلے نمبر 1، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باتیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ حکم بدل جائے گا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں. اس لیے مسئلے کو غور سے سننا ضروری ہے کہ یہ برکت کی بات ہو رہی ہے تو یہ برکت کی بات کب ہو رہی ہے، کب کی بات ہے. اور اب ہم لوگ اس دور میں جو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے بیچ میں زندہ نہیں ہیں، تو آج ہم برکت حاصل کرنا چاہیں گے تو کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار اور جو چیزیں آپ کے جسم سے جڑی ہوئی تھیں ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. یہ حکم ہے شریعت کا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، تو اب آپ کی ذات سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ ہم ہے ہی نہیں اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی ذات سے برکت حاصل کرنے کا راستہ بند ہے، کیونکہ آپ ہے ہی نہیں. تو جب تک آپ زندہ تھے اس وقت آپ کی ذات سے برکت حاصل کیا گیا، آپ کی ذات سے برکت حاصل کیا. میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، جلدی سناتا ہوں کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے حضرت ابو جحیفہ. اچھا، جو چیزیں آپ کی ذات سے برکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے جسم مبارک، سمجھ رہے نا، جو جسم کا حصہ ہے، یعنی آپ کے جسم کا پسینہ، آپ کے بال بوئے مبارک، سمجھ رہے ہیں، یہ تو ہو گئی آپ کے جسم کی چیزیں. یا آپ کے وضو کا پانی، آپ کوئی ہاتھ دھوئیں، وضو کریں تو آپ کے جسم سے جو پانی نکلے گا یہ سب چیزیں آپ کے جسم کی چیزیں ہیں نا. یہ ہے آپ کی ذات سے. آپ کی ذات سے جو آثار متعلق ہیں، یعنی آپ کا لباس، آپ کا عمامہ مثال کے طور پر ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں بابرکت ہیں، یہ چیزیں بابرکت ہیں. بات واضح ہو جانی چاہیے. اب اللہ کے نبی زندہ نہیں ہے تو آپ کے پسینے سے برکت حاصل کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے تو آپ کے بالوں سے برکت حاصل کرنے کا راستہ کوئی باقی
نہیں ہے, آپ زندہ نہیں ہے, تو آپ کی وضو کا پانی کہاں سے ہم کو ملے گا کہ ہم برکت حاصل کریں گے اس سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں برکت حاصل کرنے کی تھی, یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آپ سے برکت حاصل کرنے کی تھی. جیسا کہ صحابہ نے ایک سے زائد روایتیں بخاری مسلم کی موجود ہیں جس میں برکت حاصل کیا ہے. میں سرسری بتاتا ہوں. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف سے تشریف لائے, بطحا کی طرف سے تشریف لائے. آپ نے وضو فرمایا, آپ سفر میں تھے, آپ نے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھی, اور آپ جب وضو کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے آپ کو گھیر رکھا تھا, اور آپ کے ہاتھوں سے جو پانی جھڑ رہے تھے اس پانی کے قطرے کو صحابہ اپنے ہاتھوں سے لے کر کے اپنے ہاتھوں پر, اپنے چہروں پر مل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ہوا, اور آپ نے صحابہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا, اور آپ نے کچھ بھی نہیں ٹوکا, نہیں منع کیا. اور یہ چیز دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی, آپ کے غسل کے ہاتھ سے جھڑنے والا پانی, آپ کے چہرے کا پانی, حتیٰ کہ آپ کی کلی کا پانی, آپ کے یہ سب بابرکت چیزیں تھیں. تو ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ کے ہاتھ سے جھڑنے والا پانی لے کر کے جلدی جلدی اپنے چہرے پر ملنے لگے. یہ ایک روایت بخاری کی ہے. مسلم کی روایت حضرت انس کی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے, حج میں تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کو بھی بال کٹوایا جاتا ہے حج کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی کو بلوایا, آپ نے کہا بال کاٹو. وہ آیا نائی کاٹنے کے لیے, آپ نے فرمایا پہلے دائیں طرف سے شروع کر. اس نے دائیں طرف سے شروع کیا, دائیں طرف سے شروع کیا. بال اس نے جب مونڈا تو ان بالوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیا. بعض روایتوں میں کہ آپ نے صحابہ کو, حضرت انس کو دے دیا یا ابو طلحہ کو دے دیا, اور آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ بانٹ دو سارے لوگوں میں, یہ لے جاؤ ان بالوں کو سارے لوگوں کو بانٹ دو. اقسمہ بین الناس, اسے لوگوں کے درمیان بانٹ دو. پھر اس کے بعد بائیں طرف والا بال موڑا گیا, آپ نے اس کو بھی صحابہ کو دے دیا, یہ لے جاؤ اسے بانٹ دو. تو یہ دلیل ہے صاف صاف کہ آپ کے سر کے بالوں میں برکت ہے, برکت کا حصول ہے, کہ آپ نے خود کیا. اس کے علاوہ انس ہی کی روایت ہے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آرام فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے دوپہر میں آرام کیا, سخت گرمی کا موسم تھا, ہماری طرح سے وسائل بھی نہیں تھے, ہے نا, گرمیوں کو دور کرنے کے. گرمی کے موسم میں آپ لیٹے ہوئے تھے, اور بستر کے اوپر ایک چمڑے, کیا نام ہے, چمڑے کی کھال جو ہوتی ہے نا, ایک چمڑے کا کچھ بستر بچھا ہوا تھا, آپ اسی پر لیٹے ہوئے تھے. پسینہ آپ کی جسم سے بہ کر کے یہاں وہاں جم گیا, یعنی جمع ہو گیا تھا. حضرت ام سلیم حاجی بھائی جب تشریف لائی گھر کے اندر تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, اور دیکھا کہ پسینہ بہ کر کے چمڑے پہ کہیں کہیں جمع ہے. جلدی سے کوئی ڈبی تھی ان کے پاس, کوئی ڈبی, چھوٹی سی ڈبیا, وہ نکالا انہوں نے, اور جلدی جلدی وہ پسینہ اس کے اندر بھرنا شروع کر دیا. اور وہ ابھی کر ہی رہی تھی, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ گھبرا کر کے اٹھے, آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے, آپ کا عرق مبارک ہے, یہ میں اس کو جمع کر رہی ہوں, ڈبیا کے اندر, اس سے میں برکت حاصل کروں گی, لوگوں کو دوں گی تاکہ وہ اس سے برکت حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصبتی, صحیح کیا تم نے, ٹھیک کیا تم نے, اس میں کوئی حرج کی بات. یہ ہو گئی بات اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرنے کا. اب جو آپ کے جسم سے کپڑے, آپ کے امامے, آپ کا کرتا اور وغیرہ وغیرہ جو تھا, دیکھو یہ سب بابرکت ہے, اس سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ واقعی وہی کرتا ہے, وہی امامہ ہے, وہی پگڑی ہے, یہ ضمانت نہیں ہے اس چیز کی. لیکن مسئلہ جو شریعت کا ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ جو شریعت کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بابرکت ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ لگی ہوئی تھی اور آپ کے جسم سے جدا ہوئی ہیں. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے, لیکن یہ طے کرنا بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی کا. اگر آپ امامہ دیکھیں گے تو دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں امامے ملیں گے آپ کو. سوال پیدا ہوتا ہے اتنے امامے کہاں سے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنی لاٹھیاں کہاں سے آ گئی, اتنے کرتے کہاں سے آ گئے. وہ نبی جو ایک کپڑا, 2 کپڑا اسی پر زندگی گزارتا تھا, کہاں سے اتنے امامے آگے مجھے بتاؤ ذرا. پھر آپ کو بتا دوں میں, جو بالوں کا مسئلہ ہے, بدعقیدگی کیسے آتی ہے آپ دیکھیے کہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ بال جو ہے یہ اللہ کے نبی کے بال ہے اور یہ زندہ بال ہے. عجیب بات ہے کہ بال کا زندہ اور مردہ ہونا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ لیکن بہرحال یہ وسوسے شیطان ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے.
لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ بال زندہ ہے، اس کو پانی میں ڈال دو تو پانی میں یہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، بغیر دلیل کے ہم اس پر عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ دلیل چاہیے نا اس کو ماننے کے لیے۔ تو ایک بات بھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جسم سے جو جڑی ہوئی چیز ہے اس سے برکت حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو بابرکت چیزیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کیسے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کیسے کریں گے؟ آپ کی ذات سے برکت حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ آپ کی اب برکت حاصل کرنے کا ہمارے پاس صرف دو راستہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق دو راستے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کا کہا مان کر کے، آپ کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے، اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برکت حاصل کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت سے برکت حاصل کریں، اللہ کے نبی کی اتباع سے برکت حاصل کریں، آپ کے حکموں پر مر مٹ کے برکت حاصل کریں۔ یہ راستہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور دوسرا راستہ وہی ہے جو ہم نے عرض کیا، جو آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے وغیرہ جو الگ ہوئے ہیں، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں بابرکت ہیں اور صحیح ہے برکت حاصل کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کریم ہے، اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ہے نا، دعائیں جو کرتے ہیں، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو کیا بتلایا؟ جب تم بستر پر آیا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ جن دن بھر میں جو تم نے محنت کیا ہوگا، تھکان ہوئی ہوگی، وہ ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے کہ نہیں برکت ہے؟ ایسے اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ قرآن کریم بابرکت ہے، قرآن کریم بابرکت ہے، لیکن اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چلنا چاہیے نا۔ قرآن کریم بابرکت ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، کیا فرمایا؟ کتاب مبارک، ہم نے بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے، ہم نے بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب بابرکت ہے جو ہم نے اتاری ہے، اس لیے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اس سے دونوں باتیں معلوم پڑ رہی ہیں، ایک تو قرآن کریم بابرکت ہے، اس سے برکت حاصل کیا جائے گا، دوسرا یہ مسئلہ معلوم پڑتا ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے حاصل کریں گے قرآن سے برکت، کیسے حاصل کریں؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن کریم کو پڑھ کے برکت حاصل کریں گے، اس کی تلاوت کر کے برکت حاصل کریں گے، اس کے معنی کو سمجھ کر کے برکت حاصل کریں گے، اس میں غور کر کے تدبر کر کے برکت حاصل کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کر کے برکت حاصل کریں گے۔ برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو قرآن بابرکت بھی ہے اور قرآن سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو گھر کے اندر ایک سندر سا ایک سندر سی الماری بنا لی جائے، بہت ہی خوبصورت گلاس کی اور کیا نام ہے جدید وسائل کی، اور اس میں سجا کر کے ایک مہنگا والا قرآن کریم لا کر کے رکھ دیا جائے، گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گی، برکت حاصل ہوگی، روزی بہت آئے گی، موت نہیں آئے گی، عمر لمبی ہوگی، ہے نا، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، بچے بیمار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، قرآن بلا شبہ بابرکت ہے، لیکن طریقہ برکت حاصل کرنے کا یہ دونوں چیز ضروری ہے۔ برکت حاصل کرنا الحمدللہ قرآن بابرکت ہے، بابرکت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اس کو رکھ کے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو اگر ہم باندھ کر کے اگر یعنی مطلب اس کو لپیٹ لیں جزدان کے اندر اور اپنے اٹیچی میں رکھے رہیں، یہ برکت ہوگی، آفس میں رکھے رہیں گے برکت ہوگی نا، رکھنے سے برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اللہ کے ایک ایک کلام پر، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ کتنی برکت کی چیز ہے، حرف پر، لفظ پر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم 3 ہے، 1 نہیں ہے، ملا کے لکھا ہوا ہے الف لام میم ایک ہی جگہ ہے، لیکن 1 نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے۔
الف لام میم کہنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی کم سے کم منیمم، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 3 لاکھ بھی دے سکتا ہے. اخلاص للہیت اللہ کے کرم پر مبنی ہے وہ. تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم یہ بابرکت چیزیں ہیں نا، اور بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ کچھ جگہیں بابرکت ہیں. وہ جگہیں کون سی ہیں؟ یہ مسجدیں بابرکت ہیں. مسجدیں بابرکت، لیکن مسجد بابرکت ہے کہ نہیں بابرکت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں اور موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب جگہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مسجدیں، اور سب سے بہترین جگہیں مارکیٹ. کیونکہ یہ مسجدیں محبوب کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں سب برکت والی چیزیں کی جاتی ہیں. نماز، ذکر، اذکار، تلاوت، درس، قرآن کا درس، سنت کا درس ہے کہ نہیں؟ اچھی باتیں، دین کی باتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر سب سے پیارا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اور مارکیٹ کیا ہے؟ گالی گلوچ، چوری ہے نا، لوٹ کھسوٹ، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے، خیانت، دنگا، لوٹ، اور اس کے علاوہ نظر بازی، کیا کیا برائیاں نہیں ہوتی، ساری برائیاں وہاں پر اکٹھا ہے. اس لیے بدترین جگہ. تو یہ مسجدیں بابرکت ہیں. لیکن ہم نے عرض کیا یہاں بھی برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ خالی آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو برکت نہیں ملے. بیٹھنے صرف سوچ کوئی آدمی عقیدہ بنا لے کہ چلو مسجد میں چل کے بیٹھیں گے برکت ہے، تو مسجد کی وہ در و دیوار برکت کے لیے نہیں ہے. مسجد کی وہ در و دیوار برکت حاصل نہیں ہوگی اس سے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ چلو وہاں چل کر کے تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اذکار کریں گے. اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچیں کہ یہاں باہر کھڑا رہوں گا تو بری نظریں پڑیں گی، گالی گلوچ سنوں گا، گالی گلوچ دوں گا، ادھر ادھر کی چیزیں باتیں کروں گا. میں چل کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا جہاں اللہ کی یاد آئے، نماز کا انتظار کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سے برکت حاصل ہوگی. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ برکت کہاں ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر مسجدوں میں خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، مسجد قباء ہے، اور پھر بقیہ ساری مسجدیں ہیں. ان سب کی دلیلیں موجود ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں. یہ سب بابرکت ہے. لیکن یاد رکھنا برکت کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، در و دیوار بابرکت نہیں. اب اللہ کا گھر خانے کا بابرکت ہے کہ نہیں برکت ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصی بابرکت، مسجد حرام بابرکت ہے. لیکن وہ برکت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اگر ہم آگے بھاگے چلے جائیں ہے نا، اور وہاں کے پلر کو چومنا شروع کر دیں، دیوار کو چومنا شروع کر دیں، ہاتھ لگائیں اپنے گال پر ہاتھ لگائیں، برکت حاصل ہوگی؟ میرے بھائی وہ ماربل وہ در و دیوار تو کوئی بھی بناتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، پینٹ بدلتا رہتا ہے. وہ در و دیوار نہیں برکت ہے، وہ جگہ بابرکت ہے کہ اللہ کا گھر ہے. وہاں پہنچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، طواف کرو، نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رکعت 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ بابرکت جگہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو اصل برکت ہے، اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اب بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ہے نا، وہ جائیں گے چومنا، چاٹنا، ہاتھ لگانا، اس کو چہرے پر لگانا، در و دیوار اس کا خلاف اس کی. یہ میرے بھائی وہ جگہ وہ در و دیوار نہیں ہے بابرکت. اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے. وہاں وہ کام ہونا چاہیے جو برکت حاصل کرنے کا کام ہے، یعنی عبادت، بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقویٰ، قرآن کی تدبیر ہے. ایسے ہی مسجد نبوی کا مسئلہ ہے، ایسے ہی مسجد نبوی کا مسئلہ ہے، ایسے ہی مسجد قباء کا مسئلہ ہے. یہ سب بابرکت جگہیں ہیں. یہاں پہنچے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اس طرح سے برکت حاصل ہوگی. یہ کچھ جگہیں ہو گئی نا، کچھ اوقات بابرکت ہیں. کچھ اوقات زمانہ کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کا موسم بابرکت ہے، حج کا موسم بابرکت ہے کہ نہیں؟ عرفہ کا دن بابرکت ہے، عاشورہ کا دن بابرکت ہے. اب بابرکت کس لیے ہے؟ برکت حاصل کیسے کی جائے گی؟ وہ کام کرنا ہے نیکی کا جس کے ذریعے سے برکت حاصل ہوگی. یہ ہے اصل چیز. تو ہمیں چاہیے کہ اب وہ رمضان بابرکت ہے. یا آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، نوافل نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، بلکہ ایک دم ایسے ہی نماز، روزہ اور عبادات سے دور رہ کر کے زندگی گزارے اور رمضان آ کر کے چلا جائے، آپ بتائیے اس کو رمضان آ کے چلا گیا، اس کو برکت ملی؟
اس کو برکت ملی کہ نہیں ملی؟ اس کو برکت نہیں مل سکتی. برکت ہے لیکن اس نے برکت حاصل نہیں کیا جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا. تو مہینہ آ کے جانے سے برکت نہیں آ جائے گی. اس مہینہ کو اللہ نے برکت بنایا ہے، اس مہینے میں وہ کام ہمیں کرنا ہے. ہم اس کو روزے میں گزاریں، اس کو ہم قیام اللیل میں گزاریں، اس کو تلاوت میں گزاریں، اس کو صدقہ و خیرات میں گزاریں، اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرمائے گا. تو برکتیں ہونا بھی چاہیے اور برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر ہے. کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں برکتیں ہیں، کھانے پینے کی غذائیں جو ہیں اس میں برکت ہے. مثال کے طور پر آتے ہیں کہ دودھ کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، آب زمزم کو بابرکت بنایا ہے، شہد کو بابرکت بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ کلونجی ہے اللہ نے بابرکت بنایا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بارش میں دیکھیے وہ لکڑیوں پر نکلتا ہے نا وہ چھتری نما، جس کو کمبی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو الکمأ کہتے ہیں. الکمأ وہ خود سے بہت پیدا ہو جاتا ہے، نمی کی وجہ سے وہ اگ جاتا ہے، جس کو مشروم کہتے ہیں، غالباً مشروم کہتے ہیں شاید، ہے نا آج کے دور میں انگریزی زبان میں یا بہرحال. وہ کیا ہے؟ وہ بھی بابرکت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو اگ جاتا ہے بارش سے یہ مشروم، یہ من کی طرح ہے. من کیا ہے؟ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ اترتا تھا نا، جیسے من و سلوہ بلا کچھ کیے ہوئے، کوئی محنت نہیں، صبح آنکھ کھلتی تو مسلتے ہوئے باہر نکلتے تو ہرے ہرے پتھروں پر وہ میٹھا حلوہ، اور پرندے پرندے کیسے پرندے؟ بھاگنا دوڑنا نہیں، شکار نہیں کرنا ہے، بس ایسے ہی گھومتے نظر آتے. آپ یوں آسانی کے ساتھ پکڑے اور لا کر کے اسے بھون کر کے کھا لیں. تو بھنا ہوا پرندہ بھون کر کے کھاؤ اور میٹھا حلوہ. تو جیسے یہ بلا محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو مشروم ہے نا یہ بھی اسی طرح سے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا کا ذریعہ ہے. وَمَاءُهُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اس مشروم کا پانی آنکھ کی شفا کا ذریعہ. ساری حدیثیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ سب حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں. بہرحال تو یہ ہو گئی کھانے پینے کی چیزیں. اچھا ایک بات یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں سب بابرکت ہیں یہ، لیکن برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیزیں کھانے کی ہیں اسے کھائیں گے تو برکت ہے، جو چیزیں پینے کی ہیں اسے پیئیں گے تو برکت ہے، جو چیزیں لگانے کی ہیں اس کو لگائیں گے تو برکت ہے. اب ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ شہد بابرکت ہے تو آپ اس کا ڈبہ لے جا کر کے اپنی پیٹی میں رکھ دیں تو برکت حاصل ہوگی، گھر کے اندر رکھ کے برکت حاصل کیسے حاصل ہوگی؟ برکت ہے اس کو کھائیں گے تو برکت حاصل ہوگی. تو کھانے کا ذریعہ اس کو لے کر کے چہرے پر اگر پوتیں گے تو برکت تھوڑی نہ حاصل ہوگی، کیونکہ پوتنے کی چیز تو ہے وہ کھانے کی چیز ہے. ایسے کھانے کی چیز کو آپ پوتنا شروع کر دیں گے تو برکت حاصل نہیں ہوگی. تو جس سے برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے برکت حاصل ہوگی. اسی لیے قرآن سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو باندھ کے لٹکانا نہیں ہے. یہ چیز ہونی چاہیے. یہ تو ہو گئی سرسری طور پر جائز برکتیں. اور بہت ساری چیزیں ناجائز برکتیں کیا ہیں؟ ناجائز برکتوں میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اب وفات کے بعد برکت حاصل کرنا. مثال کے طور پر کوئی آدمی مدینہ پہنچے، مدینہ جائے تو آپ وہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر دفن کیے گئے ہیں، یہیں پر دفن ہے حجر عائشہ کے اندر، اور اس وجہ سے پورا مدینہ بابرکت ہے. مدینے کی مٹی اٹھاؤ، اسے کھاؤ، اسے جمع کر کے لے کر کے آؤ، اور جو مسجد نبوی کی دیوار ہے اس کو چومو، اس کو چھاٹو. یا مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھو کہ اس کمرے کے کنارے گھومنا، طواف کرنا، اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہوگی. یا مثال کے طور پر وہاں دھاگا باندھنے سے برکت حاصل ہوگی. صحیح بات میرے بھائی، برکت ہے وہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر برکت ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے نبی آپ ہمیں عطا کر دیجیے، آپ ہمیں روزی دیجیے، آپ ہمیں بیماری سے شفا دے دیجیے، آپ ہمیں اولاد دے دیجیے. میرے بھائی ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ہے، لیکن یہ سارے کام کرنا برکت کے نام پر کس سے برکت حاصل ہوگی؟ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیزیں کرنی چاہیے. اب اللہ کا حق اٹھا کر کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو دیکھنے میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہم آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کا حق چھین رہے ہیں.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر فریاد کرنا, مانگنا, در و دیوار کو چھونا, چومنا, یا اپنی پرچیاں لکھ کر کے کھڑکیوں سے اندر داخل کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں برکت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے, ان اولیاء اور صالحین, ان بزرگان دین, ان سے برکت حاصل کرنے کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان سے علم حاصل کیا جائے, ان سے علم حاصل کیا جائے, ان سے تربیت لی جائے, ان سے فتویٰ پوچھا جائے, اور اس فتوے کی روشنی میں, علم کی روشنی میں حلال حرام کی پرکھ کر کے زندگی گزاری جائے. یہ ان کی زندگی میں ان سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. ان کی ذات میں کوئی برکت نہیں ہے, ان کی ذات یعنی ان کی شخصیت میں کوئی برکت نہیں ہے کہ چلو ان کو چھوئیں گے تو برکت ہے, ان کو چومیں گے تو برکت ہے, ان کے پاؤں دبائیں گے تو برکت. پاؤں دبانا ایک ادب احترام کے لیے الگ چیز ہے, لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی عقیدہ نہیں. آپ کو اس کی ایک دلیل بتاؤں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے اونچے مقام کا کون ہے؟ سب سے اونچے مقام کا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پوری اسلام کے خزانے میں آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کسی نے وہ ادب کا طریقہ, وہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ کرتے تھے, وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ کسی نے کیا ہو. کسی نے ابو بکر کے بالوں کو بابرکت سمجھا ہو, کسی نے ابو بکر صدیق کو چھو کے برکت حاصل کیا ہو, کسی نے ابو بکر کے کپڑوں سے برکت حاصل کیا ہو, کسی نے ابو بکر کے تھوک سے برکت حاصل کیا ہو, ان کے وضو کے پانی سے برکت حاصل. آپ کو کوئی دلیل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت, ذات کی برکت صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد اب دنیا میں وہ چیز ختم ہو چکی ہے, اور اب ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں, اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے دنیا سے وفات پا چکے ہیں. اب ان کی ذات میں کوئی برکت نہیں ہے, ان کے کپڑوں میں برکت نہیں ہے, ان کی قبروں میں برکت نہیں ہے, ان کے کمروں میں, ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے, بلکہ برکت کہاں ہے؟ جو علم انہوں نے چھوڑا ہے ہمارے لیے, انہوں نے کتاب لکھی ہے ہمارے لیے, انہوں نے فتوے دیے ہیں, جمع ہے فتوے کتابوں کے اندر, اس سے فائدہ اٹھانا, اس کو پڑھنا, اس کو سیکھنا اور ان کے لیے دعائیں رحمت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ان کے جمع کی ہوئی کتابوں سے, ان کے دیے ہوئے فتووں سے, ان کے علم سے حاصل کرنا, یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے, یہ اصل طریقہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں کو برکت والا سمجھا جاتا ہے نا دنیا میں, بہت ساری قبروں کو, بہت سارے پہاڑوں کو, یا ایسے ہی بہت سارے ملکوں کو, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. یمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے, شام کے بارے میں برکت نازل فرمائی ہے, لیکن وہ برکتیں کیسے حاصل کی جائیں گی؟ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو میسر ہو تو وہاں جائے اور وہاں رہے, وہاں جا کر کے رہے, یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی آدمی اس کی ڈمی بنا کر کے برکت حاصل کرے, اس کا کوئی پتلا بنا کر کے برکت حاصل کرے, اس کا نقشہ نکال کر کے برکت حاصل کرے. نہیں, یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہیں, آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, باتیں تو بہت ساری تھیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ مشکل رہتی ہے کہ مطلب بات لمبی ہو جاتی ہے, وقت کم رہتا ہے, اور چونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ نظام کے خلاف, مطلب وقت کے خلاف ہم کچھ کریں. اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی رہی ملاقات ہوگی. اور ہمارے شیخ محترم راز گرامی شیخ عبدالرشید صاحب ہیں, ان سے آپ خوب فائدہ اٹھائیے. یہ بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں دعوت کا, تعلیم کا, تدریس کا, اور بہت اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علمی لیاقت صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے. یہ دینی مجلسیں, علمی مجلسیں بہت بڑی نعمت, یہ مجلسیں بابرکت ہیں. اس میں برکت کیسے حاصل کریں گے؟ اس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر کے برکت حاصل کریں گے. اب یہاں کچھ اور طریقہ تو نہیں ہے کہ چلو اب یہ چومیں, وہ چومیں, یہ کریں, وہ کریں, ایسا تو کوئی طریقہ نہیں. یہی مجلس میں بیٹھنا, علم حاصل کرنا, اس کے مطابق عمل کرنا, یہی اس مجلس کی برکت ہے, یہی فائدہ ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو جو بھی جلدی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں اچھی ہیں, صحیح ہیں, کتاب و سنت کے مطابق ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو میری طرف سے, شیطان کی طرف سے ہے.
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقیدے کی سلامتی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں صحیح ایمان و عقیدے کے ساتھ جینے کی اور اسی پر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر کے ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔